بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ جب انٹرو دے رہے تھے دو باتیں یاد آ رہی تھی. ایک تو آپ یہ بھول گئے شاید کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی چاند گرہن پہ اور اس پہ جب ویڈیو کی آپ کو بتایا تھا کہ کسی نئے ملک کا جنگ میں آنے کا چانس ہو سکتا ہے، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوگا جیسے ایران اٹیک کی خبر ملی تھی. یہ بھی آپ کے جو ریگولر ویورز ہیں شاید وہی بتائیں گے. اور اس میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ 13 سے پہلے ایسا کوئی نیا ملک جنگ میں کسی صورتحال میں کسی نئی اس میں آپ کو سننے کو مل سکتا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے عربوں کا سر جانے کی بات کی، وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس ٹائم جو صورتحال ہے، جو فلسطین کا حال دیکھا گیا، دکھایا گیا، جان بوجھ کے دکھایا گیا، جان بوجھ کے ہائی لائٹ کیا گیا، مزید بے حس کرنے کے لیے، مزید بغیرتی کے انجیکشنز اچھے سے لگانے کے لیے، مزید آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے کون کون اٹھتا ہے، کتنا رگوں میں خون باقی ہے، کیا یہ ایک جسم کی مانند ہیں، کیا یہ اپنے عقیدے اور اسلام پہ ویسی قائم ہیں، یہ ساری باتیں ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ سارا پروجیکٹ ہوا. وہ انہوں نے چیک کر لیا تھا جب انہوں نے لاکھوں ہزاروں سے، اب تو کہانی میرا خیال ہے لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہوگی. یہ تو وہ فگرز ہیں جو آپ دیکھیں میڈیا والوں کو کتنی شہادتیں ادھر ہوئی ہیں جو فیس کی ہیں انہوں نے، صحافیوں نے. تو وہ میڈیا اس طریقے سے تو بتا ہی نہیں پایا جو سب چلا، لیکن اس کے باوجود آپ نام نہیں لے سکتے، آپ نہیں تھمبنیل لگا سکتے، کوئی نہیں لگا سکتا. اصل کہانی تو بتا ہی کوئی نہیں سکا کہ وہاں چلا کیا. جب آپ ہم نہیں لگا سکتے تو کون لگا سکتا؟ ویڈیو ہی نہیں چلے گی، ویڈیو ہی روک دیں گے، اتار دیں گے. کئی لوگوں کی ویڈیوز اپ ڈاؤن ہوئی ہیں اس سب کو لے کے. ہم نے بھی اس بات کو بڑا حکمت سے کرتے رہے ہیں تاکہ چلو یہ چراغ روشن تو رہے کم از کم. اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نمبر ون آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب آپ کو غزہ کا خیال نہیں ہے، وہ غزہ کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ آپ لوگوں کے ہمارا نمبر لگنا ہی لگنا ہے جیسے بھی کر لیں. کیونکہ آپ لوگ باقی اگر کوئی، میں اپنے ان ویور سے تو نہیں مخاطب جو سائنٹیفک چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، نہ ہی میں ان سے مخاطب ہوں ہمارے فیلوز، کیونکہ ہماری ویورشپ تو آؤٹ آف ریلیجین بھی ہے. لیکن میں صرف اس وقت جسٹ ان نام لیوا نام نہاد مسلمانوں سے مخاطب ہوں جن کا یہ ماننا ہے کہ چڑیا پر بھی نہیں مارتی اللہ کے حکم کے بغیر. یہ ان کے لیے بات ہے کہ اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا اللہ کس سائڈ پہ ہے؟ یا آپ اللہ سے دور ہیں یا وہ آپ سے دور ہے؟ چکر کیا ہے؟ کوئی چکر تو پتہ کریں. کہ آہستہ آہستہ وہی بات ہے کہ اکیلے اکیلے ہو کے مرنا ہے اور وہی مقدر ٹھہرا، اور وہ کہانی وہیں کو جا رہی ہے جہاں کو جانے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ طے تھی. اور یہ بڑی بات ہے. میں تو آج بلکہ یہ بھی مجھے یاد آ رہا تھا، ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کتنا آسان ہے کہ آپ پرانے لوگوں کی طرح میرے سے بھی پریڈکشنز لے لیا کریں، اور انے واہ وہ جب کبھی ٹھیک ہو جائیں گی تو بہت اچھا. یہ ڈیٹ وائز، یہ مہینوں کی ایکوریسی، یہ سب لینے کے باوجود بھی عوام ناشکری نظر آ رہی ہے مجھے. نعمت شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کے پرانے صدیوں پہلے جو کہہ گئے ہیں وہ ان کو بڑا سمجھ آتا ہے، کیونکہ ان کو عملی طور پہ کچھ نہیں چاہیے نا. ان کو وہ بندہ ہی زہر لگے گا جو ان کو کل اٹھنے کی بات کرے یا ابھی اٹھنے کی بات کرے. ان کو تو چاہیے ایک دفعہ ایک وقت آئے گا پھر یوں ہوگا، بھئی ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوگا، بس ان کو وہ پریڈکشنز چاہیے بیسیکلی. جب کہ پچھلے سال جب یہ حماس اٹیک پہ ورلڈ وار بتا دی تھی، راشن اکٹھا کر لو. اب تو وہ بلکہ یہ تھمبنیل دکھائے نا، آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایران میں بھی کہہ دیا راشن اکٹھا کر لو. اب بتاؤ بھائی سپریم کمانڈر نے کہہ دیا راشن اکٹھا کر لو، پوری دنیا کے ملک کہہ رہے ہیں. ہم پوری دنیا میں پہلے تھے جب یہ بتا رہے تھے. اب ہم اگر وہ پرانے دور کے ہوتے اور ایک کتابچے میں لکھا ہوتا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فرمایا کہ راشن ایک وقت آئے گا جب تم لوگوں کو راشن اکٹھا کرنا پڑے گا، جب ایک وقت آئے گا جب تمہیں راشن اکٹھا کرنا پڑے گا اور پھر یوں ہوگا. تو بڑا آسان تھا یہ کام تو. اور یہ ناشکرے ہیں جو اس وقت کی قدردانی نہیں کر رہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک انتظام فرما رہا ہے، ہمیں باہم مطلع کر رہا ہے. آگے آنے والے قریب ترین وقت کی تیاری ہے. سال پہلے راشن اکٹھا کرواتے ہیں، سال بعد ضرورت پڑ جاتی ہے، سال پہلے آپ کو عالمی جنگ کا بتا دیتے ہیں، سال پہلے ایوری تھنگ. اب تو مہینوں پہلے، دنوں پہلے بھی اپڈیٹ آپ کو کرنٹ افیئرز کی طرح مل رہی ہے جیسے کسی ریڈار کی طرح. تو ابھی بھی وقت ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، تیاری کر لیں، سدھر جائیں، سنبھل لیں. اور جہاں تک یہ انریسٹ کی بات ہے، یہ صرف نیپال میں نہیں، یہ 15 دن میں آپ کو اور ممالک میں بھی عوامی انریسٹ ملے گا. عوامی انریسٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا پوری ابھی 15 دن مزید بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کی آ سکتی ہے آپ کو.
امریکہ میں مزید احتجاج آپ کو ملیں گے. اس کے بعد آپ کے یورپ، اور اس کا بھی ابھی میں اس خالی قطر کے اٹیک سے مطمئن نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی اور بھی وینزویلا، امریکہ یا یورپ، نیٹو، ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی 13 سے پہلے آ سکتی ہے. لیکن ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر مان لو کہ یہ ایک معاملہ تیز ہو جاتا ہے 13 سے پہلے، تو پھر 13 کے بعد یورپ کہیں نہ کہیں بچنے والا تو نہیں ہے. مطلب یہ تو بھول جائے نا کہ یوکرائن، رشیا، یہ جو معاملہ ہے، یہ یورپ جو ہے کسی ذریعے سے بچ جائے گا. اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں نا، یہ کیسے؟ ہم بھی سوچتے تھے یا اربوں کا سر کیسے جائے گا. میں جنرلی سوچتا تھا کہ اچھا کیسے اسامہ صاحب پریڈکشن تو کر رہے ہیں، لیکن اربوں کے سر کیسے جائیں گے؟ اتنی شانتی، امن ہر طرح سے. اور پھر یہ جو واقعہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک نیا ملک جنگ میں جائے گا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیل قطر کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی ان کے کیپٹل جو اتنا امپورٹنٹ ان کا جو شہر ہے دوحہ، اس کے اوپر. ہاؤ کمز؟ اسامہ صاحب کہاں سے خبر ملی تھی، ذرا یہ بتائیں. اور آگے آپ کو لگتا ہے کہ یو اے ای، سعودی عرب، کویت، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا؟ دیکھیں، جب اربوں کی بات کی ہے تو اس کو اربوں میں ہی رکھیں، پورا سب کی سب اس کو کنٹریز میں نہ بانٹیں. یہ تمام کا تمام نے اس خون بہتے دیکھ کو اپنا اس پہ مقدر کر لیا ہوا خون پہ. بس وہ ظاہری بات ہے، اب کسی کی لائف لائن اپنی اپنی ہے، وہ اس لائف لائن کو ٹچ کرے گا اور جائے گا. تو اس میں کوئی اچھی امید نہ رکھیں کہ ان کے لیے کوئی اب آگے کوئی بہت بڑا مستقبل کھڑا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ورنہ پھر ہمارے عقیدے مذہب ہی غلط ہے. اگر یہ سب نہ ہوا تو پھر اسلام ہی غلط ہے. اگر یہ سب نہ ہوا تو اللہ کا دین، اللہ کا جو نظام ہے، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کو ظلم ہوتے دیکھتے رہنے پہ بس وہ چپ رہے گا، خاموش رہے گا، اور اب کبھی بھی اس میں کوئی سورج نہیں ابھرے گا. تو ایسا نہیں ہونا. اور مجھے یہ لگتا ہے باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہ صدی ہماری ہے. آپ لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں بیسیکلی. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اب پرانی کتابیں، پرانے بابے گزر گئے، یہ صدی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کنیکٹیویٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ بھی انتظام نہیں فرمائے گا. تو یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے. باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ قدرت کا ہی کام ہے، ورنہ بندے کا کیا کمال ہے. جو کہتے ہیں تیر تکے لگ جاتے ہیں. لوگ بالکل. سوچ بھی نہیں سکتے کہ تیر تکے وہ لگتے ہیں. ٹیکنیکلی تو یہ اللہ کا کرم ہے. مٹی کی ضرورت ہے. گلاب جی یونیورسٹی